تمام دیکھنے اور سننے والوں کو پیار بھرا سلام۔ جمیل کون تھی؟ جمیل کا معاویہ اور یزید سے کیا رشتہ تھا؟ جمیل کے خاندان کا کیا انجام ہوا؟ جمیل ابو لہب کی بیوی، اس کا اصل نام عروہ بنت حرب ہے، جبکہ کنیت جمیل تھی۔ یہ ابو سفیان کی بہن اور معاویہ بن ابو سفیان کی پھوپھی تھی اور بہنگی تھی، جس کی وجہ سے لقب عورہ یعنی کانی ہے۔ اپنے بدبخت شوہر ابو لہب کی طرح اس شقیہ کو بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سخت ترین عداوت تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو دکھ اور اذیت پہنچانے میں سب سے آگے ہوتی تھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی اسماء بنت ابو بکر کا بیان ہے کہ جب یہ سورۃ اللہب نازل ہوئی اور جمیل نے اس کو سنا تو غصہ میں بھری ہوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلی۔ اس کے ہاتھ میں پتھر تھے اور وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجوں میں اپنے ہی کچھ اشعار پڑھتی جا رہی تھی۔ جب حرم میں پہنچی تو وہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آ رہی ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کوئی بےہودہ حرکت کرے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے دیکھ نہ سکے گی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موجود ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھ سکی، اور اس نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، میں نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے میری ہجوں کی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس گھر کے رب کی قسم، انہوں نے تیری کوئی ہجوں نہیں کی۔ اس پر وہ واپس چلی گئی۔ ابو لہب قریشی سردار تھا۔ اس کا اصل نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب ہے اور اس کی کنیت ابو عتبہ تھی۔ حسن اور چہرہ کی چمک کی وجہ سے عبد العزیٰ کی دوسری کنیت ابو لہب ہو گئی تھی۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہاں ابو لہب کے لفظ سے اس کی کنیت مراد نہیں ہے جس کے ساتھ وہ مشہور تھا، بلکہ اس سے اس کے دوست کی ہونے کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اس کے علاوہ ذات لہب کے مناسب بھی لفظ ابو لہب تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سخت دشمن تھا۔ قرآن کریم نے اسے ابو لہب یعنی آگ کا باپ یعنی جہنمی کا خطاب دیا۔ اس کی بیوی جمیل بنت حرب بن امیہ ابو سفیان کی بہن تھی۔ وہ شوہر سے بھی زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمن تھی۔ قرآن کریم کے 30ویں پارے کی سورۃ اللہب میں ان دونوں کا ذکر ہے اور ان کے واسطے عذاب دوزخ کی خبر دی گئی ہے۔ باوجود سخت مخالفت کے بدر کی جنگ میں شریک نہ ہوا۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بیماری کی وجہ سے معذور تھا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر لوگوں کو پکارا اور انہیں توحید باری تعالیٰ کا درس دیا تو ابو لہب نے بگڑ کر کہا، تو برباد ہو جا، کیا تو نے ہمیں یہی سنانے کے لیے جمع کیا تھا؟ نعوذ باللہ۔ اس پر خالق ارض و سما نے اس کی تباہی و بربادی کا جو اعلان فرمایا، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ برباد ہو جائے۔ ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ دنیا میں تو اس کا حال یہ ہوا کہ اس کے زہریلی قسم کا ایک چھالا نکلا جو سارے جسم میں پھیل گیا۔ ہر جگہ سے بدبودار پیپ بہنے لگی، گوشت گل گر کر گرنے لگا۔ اس کے بیٹوں نے اسے گھر سے باہر پھینک دیا اور اس نے تڑپتے تڑپتے جان دے دی۔ اس کی لاش 3 دن تک یوں ہی رہی اور لوگ اس کے تعفن اور بدبو سے تنگ آ گئے اور اس کے بیٹوں کو لعنت ملامت کرنے لگے، تو انہوں نے چند حبشی غلاموں سے گڑھا کھدوایا اور لکڑیوں سے اس کی لاش کو دھکیل کر اس گڑھے میں پھینکوا دیا اور اوپر مٹی ڈال دی۔ اس کا یہ حشر اللہ کے غضب ہی کا نتیجہ تھا کہ مکہ کے 4 رئیسوں میں سے ایک رئیس کا حشر ہوا۔ ان قریب وہ جھونکا جائے گا شعلوں والی آگ میں۔ ابو لہب کی بیوی عروہ کنیت جمیل اور ابو سفیان کی بہن تھی، جس کے دل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نفرت کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ دشمنی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے خاندان سے کم نہ تھی۔ جنگل سے خاردار لکڑیاں چن کر رات کو اس راستے پر بچھا دیتی جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا۔ ایک روز بوجھ اٹھا کر لا رہی تھی کہ تھک کر آرام کے لیے ایک پتھر پر بیٹھ گئی۔ ایک فرشتے نے بحکم الہی اس کے پیچھے سے اس کے گٹے کو کھینچا۔ وہ گری اور اس کے گلے میں پھانسی لگی اور وہ مر گئی۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، اور اس کی جورو لکڑیوں کا گٹھا سر پر اٹھاتی اور اس کے گلے میں کھجور کی چھال کا رسا، اور قیامت کے روز بفرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم
اس کا حشر ہوگا کہ جس آگ میں اس کا گستاخ خاوند جلایا جائے گا، اسی آگ میں وہ بھی جھونکی جائے گی۔ ابو لہب کے 2 بیٹے عتبہ اور شیبہ کے ساتھ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 صاحبزادیوں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی ہوئی تھی۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو ابو لہب کے کہنے پر دونوں بیٹوں نے طلاق دے دی۔ عتبہ نے اپنے خبث بطن کا کچھ زیادہ ہی مظاہرہ کیا کہ اس ناپاک نے رخ انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تھوکنے کی جسارت کی، جو لوٹ کر اس کبھی کے منہ پر آ پڑی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے نکلا، الہی اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس ناہنجار پر مقرر فرما دے۔ چنانچہ ایک سفر میں ایک شیر نے اسے پھاڑ ڈالا، مگر نہ اس ناپاک کا گوشت کھایا اور نہ لہو پیا۔ جب اس نے بے ادبی کی نہایت گستاخی سے پیش آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بد دعا کی فکر سے کہنے لگا، قافلہ کے سب لوگ ہماری خبر رکھیں۔ ایک منزل پر پہنچے، وہاں زیادہ شیر تھے۔ رات کو تمام قافلہ کا سامان ایک جگہ جمع کیا اور اس کا ٹیلا بنا کر عتبہ کو سلایا، اور قافلہ کے تمام آدمی چاروں طرف سو گئے۔ رات کو شیر آیا اور سب کے منہ سونگھنے لگا۔ اس کے بعد ایک جست لگائی اور اس ٹیلے پر پہنچ گیا اور عتبہ کا سر بدن سے جدا کر دیا۔ اس نے ایک آواز لگائی، مگر ساتھ ہی کام تمام ہو چکا تھا۔ اس کے دوسرے بھائی شیبہ نے چونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین نہیں کی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے دولت اسلام سے نواز دیا تھا۔ اللہ کریم ہم سب کو دین اسلام کی پیروی کرنے والا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے، تاکہ ایسی ہی اسلامک انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔